اے عاشقان رسول، میٹھے اسلامی بھائیوں، دین اسلام بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کا فائدہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک دعوت تبلیغ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، خفیہ طور پر آپ دعوت دیتے رہے 3 سال تک۔ صحیح نظام رہا، لوگ آپ کو صادق و امین کہتے، کفار لوگ بھی آپ کے پاس امانتیں رکھتے۔ تو 3 سال خفیہ طور پر نیکی کی دعوت اور دعوت تبلیغ کے بعد من جانب اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے علی اعلان تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی اعلان تبلیغ کرنا شروع کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قرب و جوار میں رہنے والے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، عزیز تھے، سارے آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ پر ظلم و ستم کی آندھیاں چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف دی گئی، کام نہیں چھوڑا، دین کی سربلندی کے لیے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم اور آپ غور کریں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت بھی پڑھیں، مطالعہ کریں، پھر ہم اپنی ذات پر بھی غور کریں۔ جب تک کوئی بندہ علیحدگی میں تسبیح لے کے بیٹھا رہے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے۔ جب کوئی بندہ علیحدگی میں تہجد گزاری کرے گا، اپنی عبادات میں لگا رہے گا، کوئی اس کو نہیں چھیڑے گا۔ ہاں، جو تھوڑا سا وہ دین کا کام شروع کرے گا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کرے گا، تو لوگ مخالفین، حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کافی سارے ہمارے مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، نماز شروع کرنے لگتے ہیں۔ کوئی بندہ کہہ دے، کوئی دوست کہہ دے کہ یار آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، آپ مولوی بن گئے ہو۔ ان کا یہ سوال کرنا، ان کی یہ بات کرنا جاہلیت کی بات ہے، جاہلیت پر مبنی ہے کہ مسلمان اگر کوئی نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے، دوسرے مسلمانوں کا حق بنتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ لیکن ہمارے ہاں بڑا عجیب رواج ہے، اگر کوئی نیکی کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اس کو عجیب و غریب مفت کے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اس کام کی بجائے اس کے حوصلہ افزائی کریں، اس کی معاونت کریں، اس کا تعاون کریں، جو قرآن میں حکم ہوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ کہ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اس کا دل اس عبادت میں لگ جائے، تاکہ اس کو مزید نیکیاں کرنے کا شوق ملے، اس کا ذوق بڑھے۔ لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کے ہم مسلمانوں میں ایک تو اپنا نیکی کرنے کا ذوق نہ رہا، اگر کوئی نیکی کر رہا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جتنا بھی آپ پر ظلم و ستم ہوا، جتنے رکاوٹیں ڈالی گئی، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی دین کا کام کرنے سے رکے نہیں، دین کا کام کرنے سے رکے نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرتوں کو ہم اٹھا کے دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں، جب صحابہ کرام نے بھی دین کی تبلیغ آگے کرنا شروع کی، جیسے دین
کی دعوت دینا شروع کی تو لوگ مخالفین پیدا ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کئی مرتبہ حملے ہوئے. کئی حملوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی بھی ہوئے. کئی حملوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش بھی ہوئے، مگر پھر بھی زندگی بھر دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے. دین کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرتے رہے. نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا. دین کی خاطر اپنا تن من دھن لٹا دیا، اپنا مال دولت لٹا دیا. ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. جب آپ نے دین کا کام شروع کیا، دعوت تبلیغ شروع کی، آپ کے بھی مخالفین پیدا ہو گئے، رکاوٹیں ڈالنے والے آ گئے. کئی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملے ہوئے، جن حملوں کی وجہ سے آپ کے جسم اقدس سے خون بہے. آپ نے تکلیفیں اٹھائی. کئی دن زخمی ہونے کی وجہ سے آپ بسترے پر تشریف لے آئے، مگر پھر بھی دین کا کام کرنے سے نہ رکے. نیکی کی دعوت عام کرتے گئے، دھومے بچاتے گئے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. کربلا کے معاملات کس سے پوشیدہ ہیں ہر بندہ بخوبی جانتا ہے. کتنی ظلم و ستم ڈھائے گئے، بچوں کو شہید کیا گیا، آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، مگر پھر بھی تبلیغ کا کام، نیکی کی دعوت، دین کی سربلندی سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا. جتنا ہوتا رہا کوششیں کرتے رہے، پلان بناتے رہے، مشورے کرتے رہے تاکہ کسی طرح دین کو پھیلانا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت احمد برکاتہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک وقت تھا کہ مسجد کا امام تھا. جب میں اپنی عبادات میں لگا رہتا، لوگ آ کے میری دست بوسی کرتے، میری تعریفیں کرتے، مجھ سے دعائیں کرواتے، بڑے لوگ حوصلہ افزائی کرتے. جیسے ہی میں مسجد سے نکلا نیکی کی دعوت دینے کے لیے، جب میں گلیوں میں نکلا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی. کیا ہو گیا امام صاحب کو؟ خیر تو ہے، گلیوں میں کیا گشت کر رہا ہے؟ کبھی دیکھو کس کو پکڑ لیتا ہے، کبھی دیکھو کس کو پکڑ لیتا ہے. تو اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ باتیں کرنا شروع ہو گئے. بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، دیکھو الیاس قادری امام صاحب کا تنخواہ پہ گزارا نہیں ہو رہا ہوگا، اس لیے آپ یہ گلیوں میں نکل پڑا، اب یہ مارکیٹوں میں نکل پڑا. لگتا ہے کوئی اس کی سوچ ہے، کوئی اپنے مکان پلاٹ لینے کی سوچ ہے. فرمایا اس طرح کی بھی مجھ پر باتیں کی گئی. جب اللہ نے تھوڑی عزت دی، لوگ سمجھنے والے مجھے سمجھے، دین کا درد رکھنے والوں نے میرا درد سمجھا، میری بات کی گہرائی کو سمجھا. فرمایا کہ میرے ساتھ چند اسلام بھی میرے ساتھ ہو گئے. حالات بڑے نازک ہیں، جہلیت کا دور ہے. تھوڑا سا بھی ہم دین کی طرف بڑھیں گے تو باتیں بنیں گی، کہنے والے کہیں گے، دوست احباب بھی دل توڑیں گے. مگر ہم نے کلمہ کسی انسان کا نہیں پڑھا، کسی دوست کا نہیں پڑھا. اگر ہم نیکی کرتے ہیں کسی پر احسان نہیں کرتے، اپنی قبر و حشر کے لیے کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جب ہماری سوچ یہ بن جائے کہ ہم نے ہر نیکی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنی ہے، ہم نے اپنی قبر و حشر کے لیے نیکیاں کرنی ہے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا ہے، دین کی دعوت، نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو ذہن دیں گے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، لوگوں کو دعوت دیں گے یا مسجدوں کو آباد کرو، نماز کے لیے آیا کرو، لوگوں کو دعوت دیں گے کہ یا اجتماعات پر چلا کرو، ذکر اللہ میں شامل ہوا کرو، اپنے گھر میں نمازوں کا دینی ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں کو دینی تربیت کرو، انہیں علم دین سکھاؤ. جب ہماری یہ سوچ بن جائے کہ ہم نے ہر نیکی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنی ہے، اپنی قبر و حشر کے لیے کرنی ہے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر کسی کی کوئی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرے گی. یہ نیکی کے کام میں لوگوں کی باتیں سننا،
یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی ہے، یہ تو صحابہ کرام نے بھی سنی ہے، یہ تو اولیاء کرام نے بھی سنی ہے۔ صرف باتیں نہیں سنی، انہوں نے تو ظلم سہے، انہوں نے تو پتھر کھائے، انہوں نے تو اپنے بچے شہید کرائے، انہوں نے تو اپنا گھر بار اٹھایا۔ لیکن ہم میں کیوں کمزوری پائی جاتی ہے؟ کوئی تھوڑی سی بات کرتے تو ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یا فلاں نے یوں کر دیا۔ ہم نیکی کے کام میں سہمے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، یا کوئی ایسا نہ ہو کہ میں کام کروں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب دنیا کا کوئی کام کرو، کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ آپ گھر بنواؤ، کوٹھی بنواؤ، اپنی مرضی کا پلاٹ لو، کوئی باتیں نہیں کرے گا۔ ہاں، باتیں اس وقت آئیں گی جب آپ دین کا کام کرو گے، جب آپ مسجد بناؤ گے یا مدرسہ بناؤ گے، اپنے بچے کو جب آپ حافظ قرآن بناؤ گے تو لوگ کہے گا یار اس کی کوئی عمر ہے حافظ قرآن بنانے کی، 6 بچے سکول میں ڈالو گے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں، دین کے معاملات میں جب بھی ہم قدم بڑھائیں تو اپنا سینہ پہاڑ کی مانند مضبوط رکھیں، اپنا ذہن، دل و دماغ وسیع رکھیں، اپنا ذہن وسیع رکھیں، تاکہ کوئی بھی بات ہمیں نیکی کے کام سے روک نہ سکے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک میرے عزیز تھے رشتہ دار، صاحب سارے تو دینی ماحول میں نہیں ہوتے، تو وہ نا نمازیں بہت کم پڑھتے تھے، غفلت تھی جیسے عام طور پر ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دفعہ مغرب کی نماز میں چلے گئے مسجد میں، تو مغرب کی نماز میں جب مسجد میں گئے تو ہاتھ میں وہ کڑا وڑا بھی پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے شرن جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اچھا وہ مسجد میں گئے، اس نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد ایک پکڑ رہا ہے، دوسرا پکڑ رہا ہے، یار اجازت تو مسجد میں، فلانا تو مسجد میں کیا کرنے آیا ہے، تیرا کیا کام ہے مسجد میں؟ او یار تو مولوی بن گیا ہے، تو اچھا تو بھی نماز پڑھنا شروع کر، یا خدا ہو بھی کا کام تو اپنے دیکھ، تو مسجد میں نماز پڑھنا شروع کیا کر، اچھا تو داڑھی رکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی نا اس کو باتیں کی، تو وہ بندہ پھر نماز میں نہیں گیا۔ اس نے خود مجھے یہ بات بتائی کہ یار دیکھو تمہارے مولویوں کے کام، دیکھو یار اپنے ہمارے بھائیوں کے کام، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا دل ٹوٹا۔ تو عام طور پر مذاق کے نام پر، خوش طبعی کے نام پر کئی جگہوں پہ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بھی ہمارا دوست مسجد میں آ جائے نا، یار ماشاءاللہ آپ بھی آ رہے ہو، واہ بھی مولوی بن رہے ہو، نہیں یار ان کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی کریں، اچھا ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ نمازیں شروع کی ہیں، بہت اچھا کیا ہے، میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی کوشش کیے ہوں، آپ بھی ساری نمازیں پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہوئی نا بات، اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کا دل بڑا کرو۔ اسی طرح اپنے بچوں کا، اپنے گھر والے اگر کوئی 1 روپے کی بھی نیکی کرے تو ان کی اس نیکی پر حوصلہ افزائی کرو، اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ تو کبھی بھی مذاق کے طور پر کوئی یا ویسے کوئی ایسی بات کسی کو نیکی کے معاملے میں ہم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری اس بات سے اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ نیکی سے محروم ہو جائے۔ فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ اب حوصلہ افزائی نیکی کے کام میں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، مدرسہ شروع کر دیا، ایک میں مثال دے رہا ہوں، تو اب کیا ہے آپ کے حوصلہ افزائی کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو حفظ کے لیے داخل کرا دیا، اللہ نے اولاد دی ہے، 3 4 بچے ہیں، کم از کم ایک بچہ تو اپنی آخرت کے لیے ہم اللہ کے گھر میں بٹھا دیں، جو ہمارے قبر و حشر میں ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مسجد کا کام ہو رہا ہے، اپنی محبت سے حوصلہ افزائی کریں، ماشاءاللہ بہت اچھا، یہ زبردست ہو رہا ہے، تعریفی جو جملے بھی کہہ دیں کہ اگلوں کا دل بھی خوش ہو جائے، ان کا حوصلہ بھی بڑھ جائے، کچھ حسب توفیق تو حصہ بھی ملا دے۔ اسی طرح ہر معاملے میں حوصلہ افزائی کرنے والے تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایمان کی علامت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ہمیشہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ نیکیاں کرنے والے لوگوں کے ہم ساتھ ہو جائیں۔
اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیں عطا فرمائے۔ جو ٹوٹی پھوٹی نیکی کی دعوت بیان کی، کاش اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پابند شریعت بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ نیکی کی دعوت عام کرنے اور نیک بندوں کے دین کا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔